السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا غزوہ خیبر پر ایک موضوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھانے کی اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا، غزوہ خیبر میں کتنے صحابہ شریک تھے اور اس میں کس صحابی کا اہم کردار تھا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم صدق الله العظيم۔ غزوہ خیبر میں وہ 1400 صحابہ شریک ہوئے جن 1400 صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص لینے پر بیعت لی، جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ المؤمنین سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو انہی 1400 صحابہ نے اس غزوہ میں شرکت کی۔ اور خیبر جو علاقہ تھا نا، خیبر بہت بڑا علاقہ ہے، تقریباً 90 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے۔ 90 کلومیٹر کے یعنی ایریے میں یہ یہودی پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہ خیبر کوئی ایک قلعہ نہیں ہے خیبر کا کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک قلعہ تھا صحابہ نے جا کر اس کو فتح کیا، نہیں۔ خیبر میں حضرت کوئی 15 یا 16 قلعے تھے جی، اور ان قلعوں کے باقاعدہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، کسی کا نام قاموس ہے، کسی کا نام سعد ہے، کسی کا نام نزار وغیرہ ساری کا۔ تو پھر مختلف صحابہ کی جماعتیں بنی اور صحابہ نے ان کسی قلعے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ نے یہ سوال کیا نا کہ کن کن صحابہ کا اس میں کردار ہے، تو یہ ان کے 16 قلعے تھے۔ ان قلعوں میں سے کسی قلعے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں صحابہ نے فتح کیا، کسی کو سیدنا عمر غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی کو سیدنا عثمان، اور اسی طرح مختلف صحابہ نے ان قلعوں کو کیا فتح کیا۔ تو ان کا جو سب سے مرکزی قلعہ تھا، جہاں ان کا سب سے بڑا یہودیوں کا پہلوان اور ان کا جو ہے نا ایک جنگجو اور بہادر رہتا تھا، جس کو مرہب کہتے تھے، تو جہاں یہ رہتا تھا وہ ان کا مرکزی قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہتا ہے۔ یہ تو سارے صحابہ ہی ایسے تھے۔ اب صحابہ انتظار میں ہے کہ کل کن کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا کہ بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بولا۔ صحابہ نے بتایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیمار ہے، ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ انہی کو بلاؤ، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہی وہ لعاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگایا تھا اور غار ثور میں، اور یہی وہ لعاب ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جنگ میں جو جھنڈے ہوتے ہیں نا، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے لوا، یہ وہ بڑا جھنڈا ہے جو پورے لشکر کے جو سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ جھنڈا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔
کیونکہ کمانڈر ان چیف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور دوسرا جھنڈا جس کو رقیہ کہتے ہیں جو ایک دستے کے پاس ہوتا ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اپنا دستہ اور قافلہ لے کر اس قلعے کی طرف گئے تو ان کا یہودیوں کو جو بڑا پہلوان تھا جس کو مرحب کہتے تھے, مرحب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر, کیونکہ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے, ابھی داڑھی نکل رہی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو مرحب یہ سمجھا کہ شاید یہ مسلمان ڈر گئے ہیں اور اس چھوٹے بچے کا واسطہ دے کر مجھ سے ایک قسم کی پناہ مانگنا چاہتے ہیں. تو مرحب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو للکارا اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں, مجھے خیبر کا شیر کہا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کو تو خیبر کے لوگ آج شیر کہتے ہیں, اور مجھے میری ماں نے اس وقت شیر کہا تھا جب میں ماں کی گود میں تھا. جی, تو آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو نے زمین کے شیر سے, جنگل کے شیر سے مقابلہ کیا یا اللہ کے شیر سے مقابلہ کیا ہے. تو اس طرح مرحب نے جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو مرحب کی تلوار کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھال پر روکا, جس سے اس کی تلوار ٹوٹ گئی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی نہتوں پر حملہ کرنا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا, آپ جاؤ اپنی دوسری تلوار لے کر آ جاؤ. تو مرحب جب دوسری تلوار اس نے منگوائی تو دوسری مرتبہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کی تلوار کو دوبارہ روکا, اس کی دوسری تلوار بھی ٹوٹ گئی, اس کے ہاتھ سے گر گئی. اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیا, اور یہ فرمایا کہ اتنی مہلت تو موت بھی نہیں دیتی. سبحان. تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے اس غزوہ خیبر کے اندر. پھر یہ غزوہ یہاں ختم نہیں ہوا, آگے بھی چلا ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ جو اسد اللہ الغالب, جن کا لقب تھا اللہ کے شیر, جو ہمیشہ غالب آنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے دلی محبت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین آمین. شکریہ مولانا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ, ایسے ہی دلچسپ واقعے انشاءاللہ ہم آپ کو سناتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.